ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم روزانہ روز بروز جیسے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے لیے منصوبے بناتے ہیں، پلان تیار کرتے ہیں تاکہ ایک پراپر آؤٹ کم ہماری زندگی میں ہو۔ ایک سنگل پرسن ہے، اس کی ذرا ڈائریکشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جو ایک میرڈ زندگی ہے، جو اپنے آپ کو، بیوی بچوں کو اس طرح کا پلان سیٹ کرتا ہے ان کے لیے کہ ہم جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھیں، ہم جو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا پرسنل اسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ چیز اپنی وائف کے لیے چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے بچوں کے لیے کوئی منصوبہ رکھا ہو کہ آنے والے دنوں میں خدا جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ایک اچھی جگہ پہ لے جائے، اچھی پڑھائی کریں، اور مطلب یہ ساری چیزیں جسمانی طور پر ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہم جسمانی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح ہم روحانیت میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ جسمانیت جو ہے وہ یہیں پر رہ جائے گی، لیکن ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے یقین کے مطابق جس چیز کا ہم بھروسہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، اس ابدی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے اٹھائے جائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں، تو ہم اپنے اس رب کے پاس، اپنے اس آقا کے پاس، اپنے اس منجی کے پاس جس نے نجات کا بندوبست کیا، تاکہ ہم اس گناہ سے باہر آ جائیں، اس گناہ بری زندگی کو چھوڑ دیں اور ہم خدا کی طرف راغب ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے توبہ کے حوالے سے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو غور و خوض بھی کرتے ہیں، ان باتوں پر، ان چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، ان باتوں کو گاہے بگاہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لے کر بیٹھتے بھی ہیں کہ میں نے یہ کیا لیکن اس کے باوجود مجھے رزلٹ وہ نہیں مل رہا جو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ ہم ان باتوں پر غور تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو اینالائز نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں جو چیز ہمیں چاہیے ہماری مرضی کے مطابق وہ مل جائے، لیکن کیا آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی بھی پوری ہو رہی ہے؟ کیا آپ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یا پھر صرف اپنی ہی مرضی صرف آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ چیزیں آج ان پہ ہم تھوڑا سا غور و خوض کریں گے کہ آیا توبہ ہے کیا چیز، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تاکہ ہم تازگی کے دن جو ہے اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ آئیے ہم جن کے پاس خدا کا کلام ہے، عہد جدید سے، نئے عہد نامہ سے، اعمال کی کتاب اور اس کا 3 باب، اس کی 19ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ جس کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ اس حوالہ کو نکال سکتے ہیں، اور جو جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو بڑے غور سے، دھیان سے سنیں کہ خدا کے اس کلام میں کیا لکھا ہے۔ تو آپ کی رہنمائی کے لیے میں پڑھنا چاہوں گا۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئیں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اللہ کی برکت ہو، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا حصہ اس آیت کا کہ پس توبہ کرو۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں تازگی کے دن دیکھنے ہیں، اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے بابرکت ہیں، تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے، جو پہلا قدم ہماری زندگی میں ہے، وہ ہے توبہ۔ یونانی زبان میں لفظ میٹانویا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سوچ کی تبدیلی، اور جو توبہ کے لفظی معنی ہیں وہ بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، وہ آپ وہ ہمارے غلط
کام بھی ہو سکتے ہیں، یا گناہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی چیز سے پھر جانا، اباؤٹ ٹرن لینا. یہ توبہ کے کچھ لفظی معنی ہیں. تو میٹانویا جو یونانی زبان میں استعمال کیا گیا تھا توبہ کے لیے، اس کا مطلب ہے سوچ کی تبدیلی. آج جس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے وہ ہے توبہ. اب توبہ ہم نے کس چیز سے کرنی ہے؟ اگر ہم توبہ کو سپیل آؤٹ کریں یا توبہ کے ہجے کریں اردو میں، تو توبہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے، 3 حروف پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حرف جو ہے وہ ہے تے، دوسرا واو، اور پھر اس کے بعد بے. تو توبہ کا جو پہلا حرف تے ہے، تے سے مطلب ہر کوئی اس کو ڈیفرنٹ انداز میں بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کو میں کچھ اس طرح پرسیو کرتا ہوں. تے سے سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے توبہ کرنے کے لیے وہ ہے تبدیلی. ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے اگر ہم کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑھتا ہوا دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بابرکت ٹھہریں، تو ہمیں سب سے پہلا کام تبدیلی. وہ تبدیلی کس طرح سے ہے؟ وہ تبدیلی جو ہے وہ سوچ کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. وہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی غلط کام کو چھوڑ دینا ہے. وہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اب مزید اس کو کرنا نہیں چاہتے. تو سب سے پہلا کام جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، وہ ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں بائبل کے اندر موجود ہیں، بائبل ان چیزوں کی گواہ ہے، اور وہ گاہے بگاہے ہمیں جگہ بجگہ ان چیزوں کا کے لحاظ سے بتا دی. جیسے ہم زکائی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی. تبدیلی کیا تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس خدا کو. اس سے پہلے اس کے اندر یہ خواہش نہیں تھی. وہ جستجو جب اس نے اپنے اندر پیدا کی تو اس کے بعد اس کے اندر اس چیز کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے آپ کو بدلوں. پھر ہم مصرف بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ مصرف بیٹا جب سب کچھ اپنا مال متاع لے کر اپنے باپ سے چلا جاتا ہے، اس کو وہاں جا کے احساس ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک تبدیلی آئی کہ میں یہاں کیوں مشکل میں پڑا ہوا ہوں، میں کیوں مشکل کی زندگی گزار رہا ہوں، کیوں نہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں. سوچ کی تبدیلی. تو جب تک ہم اپنے اندر سوچ کی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم اپنے اندر پراپر تبدیلی صرف کہنے دی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. تبدیلی ہونی چاہیے جس چیز کے لیے قصد کیا ہے، جس چیز کے لیے آپ نے اپنے اندر ایک ریوائول لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیداری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سٹک رہیں، اس پہ مضبوط ہو جائیں اور مصمم ارادے کے ساتھ اس کام کو کریں. تو تب ہی جو ہے وہ تبدیلی کامیابی کی طرف لے جائے گی آپ کو. اس کے بعد دوسری بات اس میں جو ہم دیکھتے ہیں تے کے بعد وہ ہے واو. جب ہم تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، ہم نے ایک ارادہ کرنا ہے کہ جو کام میں کرنے کو جا رہا ہوں مجھے اس کے ساتھ سٹک رہنا ہے، مجھے بڑے مصمم ارادے کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آج اگر میں دعا میں بیٹھا ہوا ہوں، آج میں نے کلام سنا ہے، آج میں اس چیز کا قصد کروں کہ میں آج توبہ کر لینی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس پریمیسز سے باہر نکلوں یا اس ایریا سے میں باہر آؤں یا میں چرچ سے باہر آؤں، تو اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک دم سے پھر دوبارہ انہی کاموں میں شروع ہو جاؤں جو کہ میں جن سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب تک میں تبدیلی کے ساتھ، اب تبدیلی میں کی بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک میں جو ہے وہ ان کو لے ڈوبتی ہے.
تو ہمیں مطلب بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا کے حضور میں اپنے آپ کو بابرکت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے کنارہ کرنے کے لیے، جسمانی زندگی سے دور جانے کے لیے، یا وہ تمام باتوں سے کنارہ کرنے کے لیے جو مختلف انداز سے ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ اور تبدیلی جب ہم سوچ لیتے ہیں تو ہمیں اس کا مصمم اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد یہ کام میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد اس کی طرف میں نے راغب نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ میں خدا کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں۔ ہم اس اندھے برتمائی کو دیکھتے ہیں، جب اس نے بینائی پائی وہ واپس اپنے اس طرف راغب نہیں ہوا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ پکے ارادے کے ساتھ خدا کے پیچھے چل دیا۔ اسی طرح مصرف بیٹا، وہ بھی پکے ارادے کے ساتھ پھر وہ اپنے باپ کی طرف راغب ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں زکئی کو، جب اس نے قصد کر لیا کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ تمام رکاوٹوں کو سائڈ پہ کر کے، ہر چیز کو پیچھے ہٹا کر، وہ پورے ارادے کے ساتھ جو ہے اپنے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد وہ خدا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ اس بات کے اظہار کرنے کی، جیسے زکئی نے کیا کہ میں نے اگر کسی کا ناحق لیا تو میں اس کو دے دیتا ہوں، اس کو واپس کرتا ہوں۔ یہ ہے مصمم ارادہ، پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، اور تبدیلی کے بعد جب ہم اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر، اس منصوبے کے اوپر یا اس چیز کے اوپر ہم باقاعدہ طور پر کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہی خدا ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ پختہ ہیں اپنے ایمان میں، ہم کتنے زیادہ اپنے آپ میں اسٹرانگ ہیں، زوراور ہیں اپنے فیصلوں پر۔ ایسا نہیں کہ ہلکا سا وہ پترس کی طرح تھوڑی سی ہم لہروں کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ شک کی دنیا میں چلے جائیں۔ نہیں، جب قصد کر لیا تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ پھر یہ سوچ لیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ پورا سال گناہ کرو تو ایک رات میں بیٹھ کے آرام نہ سکون دے نال سارے گناہ دی معافی مانگ لو تو اگلے دن پھر شروع کر لو نویں سرے تو اگلے سال واسطے۔ جن چیزوں سے کنارہ کرنا ہے ان چیزوں سے پختہ طور پر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی طرف دوبارہ راغب نہیں ہونا۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ پھر سب سے آخر میں جو بے ہے، بے کا مطلب با کردار۔ جب ہم تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ میں با کرداری کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بد کرداری ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے، پھر ہم پراپر راست بازی کی طرف چلتے ہیں۔ اور جب ہم یہ تینوں چیزوں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ان گناہوں کی طرف دوبارہ رجوع نہیں ہوتے جو مختلف انداز سے، وہ گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، لیکن یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہم اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے آپ کو دعا میں دعا میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب میں بدل گیا ہوں اور مجھے اور طاقت دے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے اٹھا کھڑا کر، اپنے کلام کے وسیلہ سے وہ تمام کمیاں کمزوریاں جو ہماری زندگیوں میں ہیں انہیں دور کر دے، کیونکہ میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر چکا ہوں۔ میں اپنے آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، اور جب میں نے وعدہ کیا ہے تو میں راستہ بازی کی طرف راغب ہو گیا ہوں۔ اور جب راغب ہو گیا ہوں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم خدا کی طرف پورے طریقے سے خدا کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور جب ہم ان ساری باتوں کا قصد اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پھر خدا جو ہے ہمارے لیے وہ تمام باتیں، وہ تمام کام ہماری زندگیوں میں کرتا ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، اور پھر ہی جو ہے وہ تازگی کے دن ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں زبور 37 ایک حوالہ میرے ساتھ اگر آپ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ زبور 37 اور اس کی 4 آیت میں زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔
جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اس میں مسرور ہو جاتے ہیں، ہم اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم پرانی انسانیت کو چھوڑ کر خدا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جیسے یشوا جو ہے یشوا کی کتاب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 24 باب اس کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یشوا نے کیا کہا کہ میں اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے اس پختہ ایمان کے ساتھ کہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں میں نے، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا خدا مل گیا، مجھے میرا وہ منجی مل گیا، مجھے میرا وہ نجات دہندہ مل گیا جس کی میں خواہش میں تھا، جس کے میں تلاش میں تھا، وہ میری کمک ہے، وہ میری چٹان ہے، وہ مجھے مل گئی ہے، اب اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ہم اس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ جو مجھے چاہیے تھا میری زندگی میں ہے، باقی مجھے وہ خود مہیا کرے گا میری ضرورت کے مطابق، صرف کیا ہے کہ مجھے اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ میں تیرا ہوں، آج کے بعد میں تیرا ہوں، میرے اندر جو پرانا تھا وہ سب وہ ختم ہو چکا ہے، اس کو سب میں اپنی زندگی سے خارج کر چکا ہوں، اب میری زندگی میں صرف تو ہی تو ہے، اس کے بعد میں کسی اور کو نہیں چاہتا۔ اور جب وہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب وہ ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد گناہ ہماری زندگی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اگر زبور 37 میں ہی ہم دیکھیں اس کی 6 آیت، تو اس میں لکھا ہے وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ جب زندگی باکردار ہو جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اپنے آپ سے وعدہ کر لیتے ہیں، اور پھر راست بازی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور جب زندگی میں راست بازی آ جاتی ہے تو پھر وہ ہمارے راستوں کو روشن کر دیتا ہے، ہر قسم کی تاریکی ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنا آپ پورے طور پر، کیونکہ خدا کوانٹٹی نہیں چاہتا، وہ کوالٹی چاہتا ہے۔ موسٹ آف اس ہم مطلب ٹاسک اورینٹڈ آرگنائزیشن سے منسلک ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کسٹمرز کو ہم پراپر طور پر کوالٹی سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ایسی سروسز دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ تو خدا بھی ہماری زندگی سے ایسی ہی سروس چاہتا ہے، خدا بھی ہماری زندگی سے کوالٹی سروس چاہتا ہے کہ ہم پورے دل پوری جان کے ساتھ اس کے سامنے راغب ہوں، ہم پورے طور پر اس کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ ایسا نہیں کہ آج توبہ کریں تو ہفتے بعد پھر اسی دوبارہ انہاں کاماں چ وہی سگریٹ ہاتھ چ ہوئے، وہی بوتل ساڈے ہاتھ چ ہوئے جتوں اسی توبہ کیتی سی۔ تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبدیلی بھی ایسی جس میں دوبارہ پھر ہماری زندگی میں گناہ جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ اگر ہم اسی طرح خدا کے کلام کی روح سے دیکھیں، از روح بائبل اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، تو حزقییل جو ہے وہ بھی اپنی کتاب میں اس کا 18واں باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں کچھ یوں لکھتا ہے، پس خداوند فرماتا ہے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا، توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ بنے۔ یہاں پر بھی وہ اس بنی اسرائیل کو اس چیز کے لیے بتا رہا ہے کہ ہمیں توبہ چاہیے، لیکن پورے طریقے سے توبہ کرنی ہے تو مکمل طور پر، اس میں کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ گناہ کری جاؤ پھر بعد معافی مانگ لو تو بعد پھر دوبارہ شروع ہو جاؤ۔ اور خداوند میں جب ہم مسرور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہماری دل کی مرادیں جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور جب ہم خداوند کی طرف آ جاتے ہیں اور بدکرداری ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے، تو پھر 31ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہو دور کرو، اپنے لیے نیا دل اور اپنی نئی روح پیدا کرو۔ اور جب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو نئے طریقے سے خداوند کے سامنے رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے خالی کرتے ہیں ان تمام بدکرداریوں سے، ان تمام گناہوں سے۔ گناہ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ گناہ جو ہے وہ جھوٹ کے سبب سے ہو سکتا ہے، جھوٹی گواہی کے سبب سے ہو سکتا ہے، کسی کا پیسے کا لالچ ہو سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں اس جہاں کے خدا نے جو ہے بہت سے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دولت، کہ ہم اس کی طرف راغب رہتے ہیں، ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم توبہ کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ فرضی طور پر ہم توبہ کر بھی لیتے ہیں، وہ اکثر خدا کے لوگ جب کروسیڈز ہوتے ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کال دیتے ہیں، جی
किन्ने किन्ने तोबा करनी है, वो हाथ खड़ा कर लेते हैं जी, मैं भी तोबा करनी है, वो नहीं देर तक कि तोबा होंदी जी, नहीं देर तक दुआ होंदी है, तोबा होने बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद किसी को नहीं पता था कि तोबा करके हम बाहर निकले हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ दिखावे की तोबा की थी। जब तक दिखावा हमारी जिंदगी से नहीं जाता, उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ रागिब नहीं होते। तो मेरे अजीजों, आज जिस बात पे हमने गौर व खौस करना है वो ये है कि आया कि हम खुदा के हजूर में मुकम्मल तौर पर आए हैं, या अभी भी पार्शली हम खुदा के साथ चल रहे हैं, या अभी तक हमने तोबा तो की है लेकिन हमारा दिल खुदा के साथ नहीं है। सिर्फ वर्ड्स हमने के तौर पर जो है खुदा के हजूर में अपने आप को रखा है कि खुदा मैं आज तो बात गुनाह नहीं करना, लेकिन हमारी हरकत व सकनात हमारे अल्फाज के साथ मेल जोल होना चाहिए उन दोनों का, कि जो हम बोलें वो हमारी जिंदगियों से नजर आए। और ये जब सारी चीज़ें हम अपने अंदर रखते हैं तो फिर हम खुदा को यीशु को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और जब यीशु को फॉलो करते हैं तो फिर हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में वो ताजगी के दिन जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं, वो ताजगी के दिन जिनकी हर एक मसीही ख़ानदान को, मसीही लोगों को ज़रूरत है, वो हम फिर अपनी ज़िंदगी में देखना शुरू कर देते हैं। तो आइए अजीज़ों, आज इस बात का हम कसद कर लें कि आज अगर हम खुदा के हजूर में आते हैं तो हम खुदा के हजूर में पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ उसके सामने आए, ना कि सिर्फ अल्फाजों के साथ। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। और जब हम इस चीज़ की कोशिश करते हैं तो अपने आप को दुआ में रखें, और जब आप दुआ में अपने आप को रखते हैं तो फिर खुदा जो है उस हथियार के साथ जो दुआ की सूरत में हमारे साथ काम करता है, दुआ के ज़रिए से हमें बदलता है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो तब्दीली पैदा करें, अपने आप से वादा करें, और फिर आप बाकिरदार हो जाएंगे। और जब हम बाकिरदार हो जाएंगे तो हम मुकम्मल तौर पर तौबा को अपने अंदर ले लेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और इस कलाम को अपने अंदर लें और बाबरकत ठहरें। आमीन।